تو گھر کی کہتے چھت تھی، میں اپنے گھر کی چھت کی طرف دوڑا، وہ خاتون شیطان اور وحشی کی طرح پیچھے بھاگی. کہتے وہ چھت کا جو مقام تھا وہ زمین سے اتنا بلند تھا، وہاں ایک باغ تھا اور انتہائی گہرا گڈھا تھا، چھائی تھی. کہ وہاں پہ میں جا کے آخری حصے پہ کھڑا ہو گیا اور میں اس خاتون کو کہا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو میں یہاں سے ٹوٹ جاؤں گا. اس نے کہا کون سا پاگل انسان ہے کہ گناہ کی دعوت ہو اور وہاں سے کود جائے. لیکن دیکھیے محبت خدا، اطاعت خدا. اس نے کہا ایک قدم بڑھا تو میں گر جاؤں گا. اس خاتون نے ایک قدم بڑھا کہ بڑی خیال وہاں سے کود پڑے، اپنی جان کا خیال کیا. فرمانے جب میں زمین کے نزدیک آنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ میں آہستہ آہستہ آگے زمین پہ گر رہا ہوں. کہ میں اس طرح زمین پہ گرا کہ زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں پہ نہیں لگی، زمین کی جو دھول تھی وہ بھی میرے کپڑوں پہ نہیں لگی. ایک عجیب لذت، ایک عجیب روحانیت کا مزہ میرے جسم میں آیا اور میں اٹھا اور میں نے آنکھیں اوپر کر کے دیکھا. میں نے کہا دیکھو جسے اللہ بچاتا ہے تو اس طرح بچاتا ہے. یقین ہوتا ہے جس پر خدا کا تو خدا اس طرح بچاتا ہے. عجیب میرے اوپر حالت تھی. میں مسجد گیا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم تم نے مجھے گناہ سے بچایا، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. کہ میں اللہ کو اکبر کیا، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا. جیسے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنی لذت مل رہی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، میرا جی نہیں کر رہا تھا کہ میری نماز ختم ہو. کہ اللہ جانتا ہے کتنے گھنٹے لگے میری نماز چلتی رہی اور مجھے لطف ملتا رہا. یہ علماء ہے. آج نماز مزہ نہیں آتا. ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں. وہ مولا علی جنہیں ضرورت لگتی ہے فرماتے ہیں اس کو میرا دل جاتا. مولا حسین سجدے سے سر نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ سر قلم ہو جاتا ہے. کتنی لوگوں کو عبادت سے محبت تھی. یہ جو لوگ نماز سے دور ہیں وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھائی نماز نہ پڑھو اور مجلس بھی فضیلت کی بات ہے. ایک مسئلہ آپ کے درمیان حل کر دوں کہ مجلس کی بات فضیلت ہے، نماز کی بات فضیلت ہے. نہ آپ نماز کو بڑھا کے مجلس کو کم کر سکتے ہیں، نہ مجلس کو بڑھا کے نماز کو کم کر سکتے ہیں. جو لوگ نماز کے ٹائم پہ مجلس رکھ رہا ہے وہ مجلس کی بھی توہین کر رہا ہے، نماز کی بھی توہین کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مولا حسن کا اور مولا حسین کا مقابلہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ کیا مولا حسن کو بڑھا ہے یا مولا حسین کو بڑھا ہے؟ 2 اماموں کا مقابلہ اماموں کی توہین ہے، 2 واجبوں کا مقابلہ ان واجبات کی توہین ہے. جو مجلس جیسے مقدس کام کو نماز سے کرا رہا ہے وہ نماز کا بھی دشمن ہے تو مجلس کا بھی دشمن. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کو بڑھا رہا ہوں. تو لوگ ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی شیطانی خواہشات کی وجہ سے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیلی گفتگو ہوگی. تاریخ پہ نظر گزارتے ہیں مظلومیت علی کا پتہ چلتا ہے. مولا علی جنگوں میں اتنے باہر تھے، رسول کبھی ہاتھی کو اٹھا رہے ہیں کبھی کانوں کو ظلم کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہزاروں کی ہزار فوج ساتھ کر رہے ہیں. کبھی بارک اللہ حسن وہی علی ایک زمانہ آتا ہے کہ تک و تنہا رات کے اندھیروں میں رو رہے ہوتے ہیں. مولا صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ علی کو دیکھا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، علی اس طرح سجدے میں رو رہے تھے. خدا کی قسم کسی نے آج تک علی کو نہ پہچانا ہے، علی کی معرفت حاصل. ہمیں صرف زور بازو نہیں پتا کہ علی کے بازو میں اتنی طاقت ہے. علی کی مظلومیت کا اندازہ آج کسی شیعہ کو نہیں پتا. بھائی وہ شیر خدا جو میدان میں اس طرح جاتا ہے، رات کو اس طرح روتا ہے. اور وجہ کیا ہے مولا کے رونے کی؟ کہ لوگوں نے جو تکلیفیں دی علی کو، لوگوں نے آرام دیے میرے مولا کو. ایک مرتبہ میرے مولا گھر میں آئے، جناب زہرا نے فرمایا علی سنا ہی یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کر رہے. مولا فرمایا زہرا تم سلام کی بات کرتی ہو، ارے میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب بھی نہیں. تصور کریے وہ شخص عروج آسمان پر ہو، ایک دفعہ رسول کے بعد اس کے لیے یہ حالت پیدا ہو کہ لوگ سلام بھی نہ کریں.
وہ مولا علی سمجھتے تھے، اور جناب زہرا کے جانے کے بعد علی بچوں کی طرح کنویں میں سر ڈال کے اس کنویں سے درد دل کرتے تھے کہ آج علی کی بات کو بھی سننے والا کوئی نہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آج خدا کو پہلی محرم کو اپنے پہلے امام مولا علی کا واسطہ دیتے ہیں کہ تعریف کا پہلا مظلوم ہے علی۔ آئیے ذکر صلوات سب کریے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم حدیث و امام معصوم فرماتے ہیں جب بھی صلوات پڑھو سوخر میں وجل فرجهم ضرور پڑھا کرو وجل فرجهم میں مولا کے ظہور کی دعا بھی ہے اور مصائب کے جملے بھی ہیں، یعنی اعبار سے خون حسین مولا امام زمانہ کہاں ہو مولا آج یہ مومن آپ کو پرسا دینے آئے ہیں مولا مجھے نہیں معلوم کربلا میں ہو یا نجف میں ہو یا اپنی دادی دادا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہو مولا 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 اس مجمع پہ ایک نظر بھی دہرائیے عزیز و جلال کے سب سے پہلے مظلوم مولا علی کو ضربت لگی، صحابی روتے ہوئے آگے بڑھے علی کو سہارا دیا وہ شیر خدا وہ علی جو میدان میں اکیلا جاتا تھا آج صحابی سہارا دے رہے راوی کے جانے گھر کے قریب پہنچے مولا نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں اب یہاں سے مجھے اکیلا جانے دو، یہاں سے میں علی اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ رو کے کہنے لگے مولا مولا نہیں معلوم کتنی دیر کے مہمان ہیں، مولا سہارا دینے دیجئے۔ مولا نے فرمایا نہیں نہیں حکم امام ہے چلے جاؤ۔ ابھی تو صحابی چلے گئے، حسن نے سوال کیا حسین نے سوال کیا بابا آپ نے جانے کے لیے کیوں کہا؟ سنو گے علی کا جملہ، سنو گے علی کی غیرت۔ حسن میری ضربت کی خبر زینب نے سن لے ہو
میں قربان جاؤں تیری غیرت میں. مولا یہ تو صحابی تھے, مولا یہ تو مومن تھے, مولا کربلا مولا دربار یزید آئے. زینب کی فریاد سنیے, حسن نے سہارا دیا, حسین نے سہارا دیا. گھر کے قریب پہنچے, دروازے کے قریب پہنچے. ماں نے فرمایا بیٹا حسن اب تو بھی چھوڑ دے, بیٹا حسین اب تو بھی چھوڑ دے. بابا کیا وجہ ہے؟ بابا سر سے خون بہ چکا ہے, بابا آپ ضعیف ہو چکے ہیں. کا بیٹا چھوڑ دے. کا بابا کیوں, کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا اگر سہارا دو گے تو زینب و کلثوم پریشان ہوگی کہ بابا زیادہ زخمی ہے. مولا ہاتھ جوڑ کے یاد کرنا چاہوں گا, مولا کربلا آئیے 70 قدموں کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی حسین کا سر کاٹ رہا تھا. مولا زینب دیکھ رہی تھی ملعون حسین کا سر کاٹ رہا تھا. علی کو گھر لے کر بستر پہ سلایا گیا. حکیم نے جواب دے دیا علی کچھ دن کے مہمان ہیں. علی تو بچے جمع ہو گئے. آج زینب بھی رو رہی تھی, حسن بھی رو رہے تھے, حسین بھی رو رہے تھے, عباس بھی رو رہے تھے کہ بابا کچھ دیر کے مہمان ہیں. علی نے فرمایا بیٹا حسن آ گیا تھا, بیٹا حسین آ گیا تھا, بیٹا علی کے تو ارمان رہ گئے, بیٹا علی کے تو ارمان رہ گئے. بابا حکم کیجیے آپ کے ارمان ہم پورے کریں. تو بیٹا پہلا ارمان علی کا آخری سجدہ. علی کے شیعوں دیکھو علی کو سجدے کی پرواہ ہے, علی کو نماز کی پرواہ ہے. بیٹا حسن بیٹا حسین علی کا آخری سجدہ رہ گیا. یہاں حسن خاموش ہو گئے, حسین آگے بڑھے. فرمایا بابا علی, بابا علی, بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں. بابا میں حسین وعدہ کرتا ہوں ایسا سجدہ دوں گا بابا سر کٹ جائے گا لیکن سجدے سے سر نہ اٹھاؤ. بابا سر کٹ جائے گا لیکن سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا. آخری ارمان سنیے زحمت زمان. فرمایا بیٹا دوسرا ارمان رہ گیا. تو بابا کا ایسا ارمان. مولا نے فرمایا بیٹا اگر سمجھو گے تو بڑا رو گے. مولا نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین علی کا آخری خطبہ, علی کا آخری خطبہ رہ گیا. یہاں حسن خاموش, حسین خاموش. علی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے. آگے بڑھی فرمایا بابا علی موقع میں ایسا خطبہ دوں گی بابا ہر کو بھی کہے گا بولے بابا جب شام میں خطبہ دوں, بابا اگر نہیں آئے تو میں زینب برا لوں. بابا جب کوفے کی بازار میں خطبہ دوں, بابا اگر نہیں آئے تو میں زینب برا
کی دربار میں حرامی کی دربار میں تیری بیٹی زینب خطبہ میں بابا وہاں ضرور آنا آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ابھی جب زینب کو دربار میں لایا گیا اس ملعون کے سامنے حسین کا سر تھا سری سے حسین کے سر کو پھیر رہا تھا میرے مولا کے ہونٹوں کو مار رہا تھا میری بیوی زینب آگے بڑھی ہائے ملعون یہ بوسگاہ رسول ہے یہ بوسگاہ علی ہے یہ بوسگاہ زہرا ہے فضا نے فرمایا بیبی زینب یہ شرابی ہے آگے نہ بڑھو بیوی نے فرمایا فضا آج میں علی ہو کے آگے بڑھو جناب فضا فرماتے میں نے دیکھا میری بیوی زینب بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہے فضا فرماتے میں نے سمجھا کہ زینب گھبرا گئی ہیں زینب شرابیوں سے ڈر گئی ہیں ایک مرتبہ میں نے سوال کیا بیوی بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہے بیوی نے رو کے جواب دیا اما فضا بابا علی نے وعدہ کیا تھا بیٹی زینب میں آؤں گا اما فضا بولے میرا بابا علی خدا کی لباس نشو کی انتہر ہوئے لباس جناب زینب کی مسئولیت لباس حضرت علی کی مسئولیت لباس شہدائے کربلا کی مسئولیت فرمانے کا نام